پیارے بچوں السلام علیکم۔ پیارے بچوں، ہم ساتویں جماعت کے اردو مضمون سے شری رام چندر جی کے عنوان سے سبق پڑھ رہے ہیں، جو آپ کے درس کتاب اردو کے صفحہ نمبر 37 سے شروع ہوتا ہے۔ پیارے بچوں، آج ہمیں اسی سبق کو صفحہ نمبر 39 کے دوسرے پیراگراف سے شروع کرنا ہے۔ پیارے بچوں، یہاں تک ہم نے پڑھا ہے کہ رام چندر جی ایودھیا کے راجا دشرتھ کے سب سے بڑے بیٹے تھے۔ چنانچہ راجا دشرتھ نے 3 شادی کی تھیں۔ ان کی 3 رانیاں تھیں، کوشلیہ، کیکی اور سنترا۔ لیکن جو رام چندر جی جو تھے، یہ ان کی پہلی بیوی کوشلیہ کے بطن سے پیدا ہوئے تھے۔ پیارے بچوں، اس وقت کے دستور کے مطابق باپ کے بعد سب سے بڑا بیٹا ہی تخت و تاج کا حقدار ہوتا تھا۔ اس طرح رام چندر جی تخت و تاج کے حقدار تھے۔ پیارے بچوں، وقت گزرتا گیا اور راجا دشرتھ نے تخت و تاج سے علیحدگی اختیار کرنی چاہی اور رام چندر جی کو تخت و تاج پر بٹھانا چاہا۔ لیکن راجا دشرتھ کی دوسری بیوی، جس کا نام تھا کیکی، اس نے ایک جنگ میں اپنے شوہر یعنی راجا دشرتھ کی جان بچائی تھی۔ اس کے بدلے میں راجا نے کوئی بھی ایک مانگ پورا کرنے کا اسے وعدہ کیا تھا۔ چنانچہ کیکی کو جب راجا دشرتھ کی نیت کا پتہ چلا، راجا دشرتھ کی خواہش کا پتہ چلا کہ وہ اپنے بڑے بیٹے رام چندر جی کو گدی پر بٹھانا چاہتا، تو اس نے راجا کو اپنا کیا ہوا وعدہ یاد دلایا اور اسے پورا کرنے کی خواہش ظاہر کی۔ راجا چونکہ وعدے کے پکے تھے اور اس نے وعدہ پورا کرنے کا ارادہ ظاہر کیا۔ چنانچہ کیکی نے اس موقع کو غنیمت جانا اور راجا دشرتھ سے کہا کہ رام چندر جی کے بدلے اس کے حقیقی بیٹے بھرت کو راج گدی پر بٹھا دیا جائے اور رام چندر جی کو 14 برس کا بنواس دیا جائے۔ راجا کیا کرتا؟ اس نے وعدہ کیا تھا اور اس نے مجبور اپنے بڑے بیٹے رام چندر جی کو بنواس جانے کا حکم دیا۔ پیارے بچوں، چنانچہ رام چندر جی نیک، فرما بردار، ایماندار اور سچے تھے۔ اس نے اپنے باپ کے حکم کو سر آنکھ پر بٹھایا اور بنواس کے لیے نکل پڑے۔ ان کے ساتھ ان کی بیوی سیتا اور بھائی لکشمن بھی تھے۔ پیارے بچوں، ابھی رام چندر جی کو بنواس گئے ہوئے کچھ ہی دن ہو گئے تھے کہ ان کے والد راجا دشرتھ بیٹی کی جدائی کا غم برداشت نہ کر پائے اور اس دنیا سے چلے گئے۔ پیارے بچوں، وعدے کے مطابق اب بھرت کو راج پاٹ سنبھالنا تھا، اب بھرت کو تخت پر بیٹھنا تھا۔ لیکن اس نے تخت پر بیٹھنے سے اس لیے انکار کیا کیونکہ وہ رام چندر جی سے بے انتہا محبت کرتے تھے اور وہ یہ نہیں چاہتے تھے کہ رام کی جگہ وہ تخت پر بیٹھے، یعنی وہ اپنے بڑے بھائی کی جگہ وہ تخت پر بیٹھے۔ تخت پر بیٹھنے کے بجائے وہ رام چندر جی کو ڈھونڈنے نکل گئے۔ ڈھونڈتے ڈھونڈتے اس نے رام چندر جی کو ایک جنگل میں پایا۔ اسے رام چندر جی ایک جنگل میں ملا۔ رام چندر سے مل کر وہ بہت خوش ہوئے اور اسے واپس آنے کے لیے کہا۔ لیکن رام چندر جی جو تھے، اس نے واپس آنے سے انکار کیا، اس لیے انکار کیا کیونکہ وہ اپنے باپ کے حکم کی تعمیل کرنا چاہتا تھا، اپنے باپ کے حکم کو پورا کرنا چاہتا تھا۔ بہرحال بھرت مایوس ہو کر واپس آیا اور رام چندر جی کے نام پر راج کرنے لگا۔ ادھر رام چندر جی، اس کی بیوی سیتا جی اور بھائی لکشمن جدائی کے دن گزار رہے تھے۔ اسی اسنا میں لنکا کے راجا جس کا نام تھا راون، اس کی بہن سروبنکھا نے رام چندر جی کو دیکھا اور اس کو اپنی محبت کے جال میں پھنسانے کی کوشش کرتی رہی۔ لیکن لکشمن کو جب یہ بات معلوم ہوئی کہ راون کی بہن روپنکھا رام چندر جی کو اپنی محبت کے جال میں پھنسانے کی کوشش کر رہی ہے، تو اس کو بہت غصہ آیا اور اس نے روپنکھا کی ناک کاٹ دی۔ پیارے بچوں، لیکن جب یہ بات راون کو پتہ چلی کہ اس کے بہن کی ناک رام کے بھائی لکشمن نے کاٹ دی، تو وہ بہت خفا ہوئے اور وہ بیس بدل کر جنگل میں گیا اور سیتا جی کو اکیلا پا کر اس کو وہاں سے اٹھا لایا اور لنکا پہنچا دیا۔ پیارے بچوں، یہاں تک ہم نے کل پڑھا ہے۔ آج ہمیں پڑھنا ہے۔ جب رام اور لکشمن واپس کٹھیا کے پاس پہنچے تو انہوں نے سیتا کو کٹھیا سے غائب پایا۔ وہ بہت بے چین ہوئے۔ ہر طرف تلاش کے باوجود سیتا کا کچھ پتہ نہ چلا۔ آخر ہنومان جی کے ذریعے معلوم ہوا کہ لنکا کا راجا راون سیتا کو اٹھا کر لنکا لے گیا۔ رام چندر جی اپنے بھائی لکشمن اور بندروں کے راجا سگریو کو لے کر لنکا پہنچے۔ وہاں راون کے ساتھ خون ریز جنگ ہوئی۔ اس جنگ میں راون کو شکست ہوئی اور وہ مارا گیا۔ یہ جنگ ہمیں بدی پر نیکی کی یاد دلاتی ہے۔ اب رام چندر جی اور لکشمن سیتا جی کو لے کر ایودھیا پہنچے۔ ان کے ایودھیا پہنچنے پر بڑی خوشی منائی گئی اور دیپ مالا کی گئی۔ بھرت نے راج گدی رام چندر جی کو سونپ دی اور رام چندر جی راجا بن کر تخت پر بیٹھ گئے اور راج کرنے لگے۔ ہمارے ملک کے 2 تہوار دسہرا اور دیپاولی راون پر رام چندر جی کی فتح اور ایودھیا واپسی کی یاد میں منائے جاتے ہیں۔
प्यारे बच्चों, एक तरफ रामचंद्र जी और लक्ष्मण जंगल के किसी दूसरे हिस्से में किसी काम की गरज से गए थे, तो दूसरी तरफ रावण ने सीता जी को कुटिया से उठा लिया। वो उसको अकेला पाकर उसे कुटिया से उठा लिया और लंका पहुंचा दिया। प्यारे बच्चों, जब रामचंद्र जी और लक्ष्मण वापस अपनी कुटिया पर आए, तो सीता जी को गायब पाकर वो बेचैन और बेकरार हो गए। अब सीता जी की तलाश शुरू हुई। बहुत तलाश करने के बाद उन्होंने उसको बहुत तलाश किया। बहुत तलाश करने के बाद जब सीता जी का कहीं आता पता न चला, तो हनुमान हाजिर खिदमत हुए। हनुमान हिंदू का एक रिवायती सरदार है, जिसने सीता जी की बाजियाबी में रामचंद्र जी की मदद की। हिंदू का एक देवता है। हनुमान के जरिए उनको पता चला कि लंका का राजा रावण सीता जी को उठाकर ले गए। लंका का राजा रावण सीता जी को उठाकर ले गए। बहरहाल रामचंद्र जी अपने भाई लक्ष्मण और बंधु के राजा सुग्रीव को लेकर लंका पहुंचे। वहाँ क्या हुआ, वहाँ रावण के साथ इनकी खूंरे जंग हुई। इस जंग में आखिरकार रावण को शिकस्त हुई और रावण मारा गया। इस जंग में आखिरकार रावण को शिकस्त हुई और रावण मारा गया। प्यारे बच्चों, इस तरह रामचंद्र जी को इस जंग में फतह हुई। जंग में फतह होने के बाद रामचंद्र जी अपनी बीवी और भाई समेत वापस अपने वतन की तरफ चल पड़े। वापस अपने वतन की तरफ अयोध्या चल पड़े। जो ही वो अयोध्या पहुंचे, वहाँ बड़ी गर्मजोशी के साथ उनका इस्तकबाल किया गया। लोग खुशियाँ मनाने लगे। उनके इस्तकबाल में लोगों ने दीप जलाए, चिराग रोशन किए। यानी जब वो वहाँ पहुँचे तो लोगों ने उनकी खूब आओ भगता की, उनका इस्तकबाल किया। लोगों ने दीप जलाए, चिराग रोशन किए। प्यारे बच्चों, भरत भी इस इंतज़ार में थे कि कब उसका बड़ा भाई रामचंद्र जी वापस अपने वतन अयोध्या पहुँचे, ताकि वो तख्त ताज उसके हवाले कर सके। प्यारे बच्चों, इस तरह भरत ने तख्त ताज रामचंद्र जी के हवाले कर दी, इसको सौंप दी। इस तरह रामचंद्र जी तख्त नशीन हुए। प्यारे बच्चों, दशहरा और दीपावली ये हिंदुस्तान के दो मशहूर त्यौहार हैं। ये हमारे मुल्क के दो मशहूर त्यौहार हैं जो इसलिए मनाए जाते हैं। दीपावली के दिन चिरागा किया जाता है, चिराग जलाए जाते हैं, दीप जलाए जाते हैं। ये त्यौहार रामचंद्र जी की अयोध्या वापसी की याद में मनाए जाते हैं। दशहरा और दीपावली ये दोनों त्यौहार रावण पर रामचंद्र जी की फतह और रामचंद्र जी की अयोध्या वापसी की याद में मनाए जाते हैं। प्यारे बच्चों, ये था आज का सबक। मुझे उम्मीद है आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। इंशाअल्लाह कल हम इसके सवालात करेंगे। इंशाअल्लाह कल हम फिर मिलेंगे इसी मौजू के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।